اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کے جواب الحمدللہ ایک ایک کر کے دیتے ہیں۔ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی محمد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المہدی یواتی اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی۔ مہدی کا نام میرے نام کے مطابق ہے اور مہدی کے باپ کا نام میرے باپ کے مطابق ہے، یعنی مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہ من صلبہ رجل یسمی باسم نبیکم، کہ اس کی صلب یعنی پشت میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا، اور اس کا نام تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے مطابق ہوگا۔ ابو داؤد شریف 4290 نمبر حدیث کا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب مبارک جو ہے وہ مہدی ہوگا اور جابر ہوگا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو القاسم ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوں گے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، المہدی مولدہ بالمدینہ، مہدی پیدا ہوں گے مدینہ منورہ میں۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوگی تو پھر اس وقت آپ کا ظہور ہوگا، یعنی آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی جائے گی اور دنیا بھر میں آواز آئے گی کہ اللہ رب العزت نے اے مسلمان تمہاری گردن آزاد فرمائی ظالم و جابر قسم کے حکمرانوں سے۔ اب مکہ المکرمہ میں جاؤ کہ اللہ کا ایک محبوب بندہ جو ہے اسے تمہارا حکمران بنا دیا گیا ہے۔ فَإِنَّهُ الْمَهْدِي وَإِسْمُهُ محمد بن عبداللہ، اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے اور اس کا لقب جو ہے وہ مہدی ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آیا ہے دہلمی شریف میں کہ یخرج المہدی وعلی رأسہ امامہ، جب امام مہدی کا ظہور ہوگا کہ آپ کے سر مبارک پر امامہ ہوگا، فیأتی مناد ینادی، ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ، یہ مہدی ہیں اللہ کے خلیفہ، تم ان کی اتباع کرو۔ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سے یعنی آپ کے ظہور سے پہلے دنیا کی حالت نگفتہ بے ہوگی، بے شرمی و بے حیائی عام ہو چکی ہوگی، ظالم کمینے لوگ دنیا کی حکمران بن بیٹھی ہوں گے، کفر و ضلالت عام ہوگی، لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہوں گے، کامل ایمان والے سچے مسلمانوں کو کہیں پناہ نہ ملتی ہوگی، ظالم سفیانی کا ظلم و جور حد سے بڑھ چکا ہوگا، قتل عام زوروں پر ہوگا، منی میں لڑائی اپنے عروج پر ہوگی، لوگ کتوں کی طرح ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوں گے، حالت احرام میں مہینے کا نام ذوالحجہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں خوفناک آواز ہوگی، اب پتہ نہیں خدا جانے کہ لاکھوں لوگ اس خوفناک آواز کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، اور فرمایا شوال کے اندر جنگی آواز ہوگی، اور ذوالقعدہ کے اندر حاجیوں کو لوٹا جائے گا، اور اس سال حج بھی بغیر امام کے ہوگا کیونکہ مکے کے گورنر کو قتل کر دیا جائے گا، اور ذوالحجہ کے اندر بہت سخت خون ریز لڑائی ہوگی منی کے میدان پر، یہاں تک کہ خون زمین پر بہنا شروع ہو جائے گا۔ اس سال رمضان المبارک میں چاند گرہن بھی لگے گا اور سورج گرہن رمضان میں 2 مرتبہ لگے گا، اور محرم الحرام کے اندر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظہور ہوگا۔ حجر اسود شریف اور مقام ابراہیم کے درمیان حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی جائے گی۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس وقت تک مہدی نہیں آئیں گے جب تک کہ انسانوں کے 2 حصے ختم نہ ہو جائیں، یعنی موت کے گھاٹ نہ اتر جائیں اور تیسرا حصہ باقی رہے گا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا اس وقت تک مہدی نہیں آئیں گے جب تک کہ کفر عام نہیں ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ کے مجاہد و محبوب بندوں کی تعداد بہت کم رہ جائے گی۔ مینا کے میدان میں جہاں پر لڑائی ہو رہی ہوگی صرف 313 حاجی جو ہیں اللہ رب العزت کے محبوب بندے جو ہیں وہ بچ پائیں گے۔ پوری دنیا میں اہل ایمان اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد میں مصروف ہوں گے مختلف ممالک کے اندر، ٹولیوں کے اندر، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوگی۔ لیکن کفر و جہالت، ظلم و ستم کا زور زورہ ہوگا۔ مسلمان مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کر رہے ہوں گے، مہدی 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 کہاں ہیں؟ نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں۔ مینا میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جو ہیں وہ 313 رہ جائیں گے۔ غیب سے ایک ہتھیلی ظاہر ہوگی، آواز آ رہی ہوگی، الا ان الامیر فلاں، خبردار ہو جاؤ، اللہ نے فلاں بندے کو تمہارا امیر بنا دیا ہے۔ الا ان الحق فی آل محمد، خبردار ہو جاؤ کہ حق کو اللہ تعالیٰ نے آل محمد میں رکھ دیا ہے، تم کو مبارک ہو، ظالم حکمرانوں سے تمہیں نجات عطا فرما دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب بندے کو تمہارا امیر بنا دیا ہے۔ انہ المہدی، وہ مہدی ہے، اسمہ محمد بن عبداللہ، اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ کہیں یہ آواز آ رہی ہوگی، ان امیرکم فلاں، فلاں شخص تمہارا امیر ہے، وذالک المہدی، وہ مہدی ہیں، الذی یملأ الارض حقا وعدلا، وہ جو حق کے ساتھ اور عدل کے ساتھ روئے زمین کو بھر دیں گے، وہ تمہارا امیر بن گیا ہے۔ ایک حدیث میں یوں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم کے مہینے میں ینادی منادن، ندا کرنے والا ندا کرے گا، من السماء، آسمانوں سے، الا ان صفوة من خلقہ، کہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے اللہ کا ایک محبوب بندہ فلان فلاں ہے، فاستمعوا لہ واطیعوا، اس کی بات غور سے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ کچھ علماء زبردستی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کریں گے کہ وہ ان کو اپنے ہاتھ پر بیعت کریں۔ یہ علماء اکرام کون ہوں گے؟ یہ رگے زمین سے لوگوں کے بہت بڑے امام اور شیوخ ہوں گے، یہ ہر علوم میں دسترس حاصل رکھنے والے ہوں گے، یہ مجاہدین کے سربراہ بھی ہوں گے، اس وقت کے محدث اور بہت بڑے بڑے مفسر قرآن بھی ہوں گے، اور یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامات اور نشانیاں پوری ہوتی ہوئی دیکھ کر پھر سفر کریں گے بیت اللہ شریف کا، اور وہاں پر جا کر بھی دیکھیں گے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیں گے اور زبردستی آپ سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے ہاتھ پر بیعت کر۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے کہ نہیں نہیں، وہ مہدی کوئی اور ہے، میں تو مسکین سا آدمی ہوں۔ یہ کہیں گے نہیں نہیں، اللہ کی قسم تم ہی مہدی ہو۔ اتنی دیر میں بادلوں پر سے آواز آئے گی کہ یہی مہدی ہیں، اللہ کے خلیفہ، تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر وہ 7 علماء اکرام جو ہیں وہ بیعت کریں گے۔ پھر ہر عالم پر 313 افراد بیعت کر چکے ہوں گے، وہ بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور پھر حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وقت جب بیعت ہوگی تو آپ اس وقت کچھ چیزیں لے کر آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگوں کو حیرانگی ہوگی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشیاء کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ سنیں ذرا میرے دوستو، وہ کیا چیزیں ہوں گی؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک، یعنی سرکار کا جبہ ہوگا مہدی علیہ السلام کے پاس، حضور علیہ السلام کی تلوار ہوگی، سرکار کا جھنڈا ہوگا جس پر لکھا ہوگا البیعۃ للہ، لیکن وہ بند ہوگا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے بھی اس جھنڈے مبارک کو لہرایا نہیں ہوگا، بلکہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس جھنڈے کو لہرائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرزند ارجمند جو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گی، واضح کرامات آپ کی نظر آنے لگیں گی۔ سبحان اللہ، جب سفیانی کو پتہ چلے گا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا اظہار کر دیا ہے تو وہ ایک لشکر بہت بڑا بھیجے گا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار کر لاؤ یا ان کو گرفتار کر لاؤ۔ جب یہ تباہی مچاتا ہوا یہ لشکر جو ہے وہ مدینہ منورہ سے باہر نکلے گا تو ایک میدان چٹیل بیدا کے مقام پر آئے گا، تو اللہ رب العزت کے معجزہ سے اللہ رب العزت زمین کو پھاڑ دے گا،
تو یہ سارا کا سارا لشکر جو ہے وہ زمین کے اندر دنس جائے گا، جیسا کہ مسلم شریف 7240 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر آیا ہے۔ پورا جزیرۃ العرب جو ہے وہ سن لے گا، بلکہ دور دور کے ممالک میں خبر پہنچے گی کہ اس طرح ایک مادی ہیں جن کا ظہور ہوا ہے، اور اس طرح سفیانی کا پورا لشکر جو ہے وہ زمین کے اندر غرق ہو گیا ہے۔ پھر شام کے، مصر کے اور عراق کے اولیاء کرام اور ابدال جو ہیں وہ آ کر حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی، اور لوگوں کو خود بخود پہچان ہوتی جائے گی، آپ کی خوشبو آتی جائے گی، اور وہ جانتے جائیں گے کہ یہی حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی بہت ساری کرامات جو ہیں وہ حدیث مبارکہ میں آئی ہیں، ان سے بھی لوگ جان جائیں گے کہ یہی حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرزند یعنی آخری خلیفۃ اللہ علی الارض کی اصلاح اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہی رات میں فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یصلحہ اللہ فی لیلۃ، اللہ رب العزت ایک ہی رات میں آپ کی اصلاح فرمائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم منصب پر فائز فرمائے گا، مجدد اعظم کا منصب، سلطان اعظم کا منصب، خلیفۃ اللہ علی الارض کا منصب، تو اس کے مطابق صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دے گا۔ یہ اس حدیث مبارکہ کا مطلب ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یستخرج الکنوز ویفتح مدائن الشرک، آپ زمین کے اندر سے چھپے ہوئے خزانے نکالیں گے جو لوگوں میں تقسیم کر دیں گے، اور آپ مشرکین کے شہروں کو فتح فرمائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ عادل بادشاہ ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، آپ زمین کو بھر دیں گے عدل سے، انصاف سے، جس طرح کہ یہ ظلم و ستم سے بری ہوئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو سنت کی تعلیم دیں گے اور قرآن کی تعلیم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو دین اسلام کی طرف لائیں گے، اور جو بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے فَيَضْرِبُهُمْ حَتَّى يَرْجُوا إِلَى الْحَقِّ، آپ ان کے خلاف تلوار چلائیں گے، ان کی سرکوبی فرمائیں گے یہاں تک کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بارے میں چند سوالات تھے، ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ آپ مال سے محبت نہیں کریں گے، مال وافر مقدار میں ہوگا، جو مانگنے آئے گا سرکار ان کو عطا فرمائیں گے۔ کوئی شخص کہے گا یا مہدی آتنی فیقول خذہ، کہے گا اے مہدی مجھے مال عطا فرمائیں، آپ فرمائیں گے لے جا جتنا اٹھا سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یرضی فی خلافتہ اہل السماء و اہل الارض والطیر فی الہوا، کہ آپ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر آسمان والے بھی اور زمین والے بھی خوش ہوں گے، اور فضا میں چلنے والے جو پرندے ہیں وہ بھی خوش ہوں گے۔ اللہ رب العزت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں کی مدد سے نوازے گا، تو فرشتے بھی آپ کے لشکر میں آ کر کافروں کے خلاف لڑیں گے، آپ روئے زمین کو فتح فرمائیں گے، بہت زیادہ جہاد فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کار الحکومت وہ بیت المقدس القدس ہوگا۔